امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے مگر ابھی مناسب وقت نہیں، ہم مذاکرات کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں صورتحال بدل چکی، ایران کا اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ چین اور روس نے ایران کی مدد کی تو بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا ابھی تک ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ تہران کے ساتھ جاری مذاکرات میں ایرانی حکام اب زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اپنے عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور عمان کا آبنۂ ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے پر اتفاق۔ فریقین نے آبنۂ ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت پر مذاکرات کے لیے عمانی وفد تہران پہنچ گیا۔ آبنۂ ہرمز میں محفوظ اور منظم بحری آمد و رفت پر مشترکہ طریقہ کار پر گفتگو ہوگی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی مزید بڑھنے لگی، یمن کی حدیدہ پورٹ دھماکوں سے گونج اٹھی۔ یمنی میڈیا المسیرہ کے مطابق سعودی جنگی طیاروں نے مغربی یمن کے ساحلی شہر حدیدہ پر فضائی حملے کیے اور کمران جزیرے کو بھی نشانہ بنایا۔ سعودی فضائی حملوں میں حدیدہ شہر میں واقع ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی ملیشیا کا بھی سعودی عرب پر جوابی حملہ، صنعتی مرکز جازان شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکوں کے بعد جازان شہر کے کئی علاقوں میں بجلی منقطع، یمنی میزائل سعودی شہر جازان کے صنعتی علاقے کے اندر جا گرا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ، پیٹرول 3 روپے 66 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں تیزی، برنٹ خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل ہو گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $89 ہو گئی۔ اور پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں میں بارشوں کے بعد ندی نالے میں بھر گئے، لوگ محفوظ مقامات پر نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ برساتی ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ یکبئی روڈ ورک لہنڈی اور لیڑی لہڑ میں ندی تغیانی، ڈپٹی کمشنر کے مطابق تغیانی سے تونسا موسیخیل روڈ گنگیالی کے مقام پر زیر آب آ گیا۔ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر پانی کی سطح بلند، نالے اوور فلو ہو گئے، پانی کھیتوں اور آبادیوں میں داخل، متاثرہ علاقوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا۔ کراچی میں مونسون کی پہلی بارش، گزشتہ رات مختلف علاقوں میں بادل برس گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 5.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، گلشن حدید میں 5، کماڑی میں 4، ناظم آباد میں 3.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بارش ہوتے ہی 300 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں تاحال بجلی بحال نہیں کی جا سکی۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ ٹانک میں پولیس چیک پوسٹ پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 12 دہشت گرد مارے گئے۔ دھماکے میں وطن کے 15 بہادر سپوت شہید، شہداء میں 12 فوجی جوان، 2 پولیس اہلکار اور محکمہ جنگلات کا 1 سرکاری اہلکار شامل۔ ISPR کے مطابق حملاوروں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی بیرونی دیوار سے ٹکرائی۔ دھماکے کے باعث چیک پوسٹ کی بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے ٹانک حملے کی مذمت، 12 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کو خراج تحسین، شہید ہونے والے بہادر جوانوں اہلکاروں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، ایک منظم سازش کے ساتھ دہشت گردی دوبارہ لوٹ آئی۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت کا کردار بالکل واضح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کا افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ افغان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے، بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ مزید کہا، خطے میں قیام امن کے لیے مؤثر سفارتکاری پر دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ہماری کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے جائیں۔ یہ کشمور نہیں کشمیر ہے، یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں۔ بلاول برا نہیں ماننا، آپ میرے برخوردار ہو۔ سیاسی جماعتوں میں صرف نوک جھوک ہونی چاہیے، تلخی نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، تنقید کرتے ہوئے کہا، نون لیگ کے سوا کسی پارٹی نے آزاد کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا،
میرے جانے کے بعد آزاد کشمیر میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. ہم یہ عہد لے کر آئے ہیں کہ میرپور آزاد کشمیر کی تقدیر بدل دیں گے. مجھے لاہور بھی پیارا ہے اور کشمیر بھی اتنا ہی پیارا ہے. مظفر آباد کے شہریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اسلام آباد سے مری جیسی ایکسپریس وے کو مظفر آباد تک لے جائیں گے. مخالفین کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کشمیر کے اصل وارث کشمیر آ گئے. آزاد کشمیر کا جذبہ بتا رہا ہے کہ شیر آ نہیں رہا, شیر آ چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میرپور میں جلسے سے خطاب. پیپلز پارٹی پر نام لیے بغیر طنز کیا کہ میری باتوں سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. ووٹ چاہیے ہو تو اپنا لیتے ہیں, کام کرنا ہو تو کہتے ہیں وفاق کروائے. نون لیگ کے سوا آزاد کشمیر میں کسی نے ایک اینٹ نہیں لگائی. مخالفین جس سڑک سے چل کر آزاد کشمیر آتے ہیں وہ نواز شریف نے بنائی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میرپور کے لیے 10 الیکٹرک بسوں کا تحفہ اور ایئرپورٹ بنانے کا وعدہ کر دیا. کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر ہی کرے گا. نہ اسلام آباد, نہ پنجاب, نہ سندھ, نہ بلوچستان اور نہ ہی خیبر پختونخوا اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا, برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی امیدواروں کو کامیاب بنائے تاکہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر کرے. آپ سے حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار کا وعدہ ہے. جو حقوق پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہیں وہی حقوق انتخابات میں کامیابی کے بعد کشمیری بہن بھائیوں کو بھی حاصل ہوں گے. مسلم لیگ نون خیراتی مینڈیٹ والی جماعت ہے. نون لیگ کے منہ سے الیکشن اور ووٹوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی نون لیگ پر کڑی تنقید. کہا, نواز شریف صاحب یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت کب دینی ہے. نواز شریف سندھ اور کشمیر کی سرزمین و عوام کو طنز و مزاح کا موضوع مت بنائیں. سابق وزیر اعظم کا یہ رویہ نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ مضحکہ خیز بھی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل. کا اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں, بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں. بلیک میلنگ کے مینڈیٹ کی پیداوار اب ہمیں تانے دیں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ملاقات. پاکستان اور ایران کے درمیان دیرینہ اور قریبی تعلقات کا اعادہ. خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا. اسحاق ڈار کا علاقائی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار. اسلام آباد ایم او یو کے تحت طے پانے والے فہم و تفہیم کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی. عباس عراقچی نے علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی حمایت اور مثبت کوششوں کو سراہا. ایران نے عراق کے ذریعے پیش کی گئی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی. امریکی اخبار کا دعویٰ. نیو یارک ٹائمز کے مطابق عراقی وزیر اعظم حالیہ دورہ واشنگٹن کے بعد تہران پہنچے تھے, جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی. امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی پیشکش کی مکمل تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئیں. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں ہے. اس میں آبنائے ہرمز کی کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا. عباس عراقچی نے کہا کہ علی الزیدی نے واشنگٹن دورے کے حوالے سے اپنے خیالات اور تاثرات سے آگاہ کیا تھا, لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے کافی ثالث موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی. 4 اسٹار جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر. جنرل عامر رضا چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے. وزیر اعظم کی جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد, نیک خواہشات کا اظہار کیا. مودی سرکار کے خلاف بھارتی نوجوانوں کا احتجاج. کاکروچ جنتا پارٹی بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے پر ڈٹ گئی. جین زی نے مودی کی ہر چال کا مذاق بنا دیا. ممبئی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران خاتون پولیس وین کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی, جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. اور اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں 23ویں کامن ویلتھ گیمز کا شاندار آغاز. اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کی قیادت میں پاکستانی دستے نے قومی پرچم کے ساتھ مارچ پاس کیا. فنکاروں کی پرفارمنس سے تقریب میں 4 چاند لگ گئے. پاکستان کامن ویلتھ گیمز میں 6 مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے گا.